عقل کے اور عادت کے خلاف واقع ہونے والا کام دیکھا جائے گا بندہ کیسا ہے۔ اب دیکھا جائے گا بندہ کیسا ہے، میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دے کر بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا تھا۔ جو حضرات پچھلے جمعہ پر تھے انہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا باتیں کی تھیں۔ یعنی عقل کے اور عادت کے خلاف اور قانون قدرت کے خلاف کوئی کام سرزد ہو گیا، کوئی کام واقع ہو گیا، مثلا ڈھیلے کو مٹی کو سونا بنا دیا، ہوا کے اندر اڑنے لگا، پانی پر مسلح بچھا کے نماز شروع کر دی، یا بغیر کشتی کے دریا کو عبور کر گیا۔ اور یہ کام حضور کے صحابہ نے بھی کیا ہے کہ کشتیوں کے بغیر دریاؤں کو عبور کر گئے۔ اولیاء اللہ نے بھی کیا ہے کہ کشتی کے بغیر انہوں نے دریا کو پار کر لیا یا مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی عقل کے خلاف ہے، عادت کے خلاف ہے، روٹین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، لیکن کسی اللہ کے بندے نے مردہ زندہ کر دیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ ایسا کام کرنے والا جو عقل کے بھی خلاف ہے، عادت کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، جس بندے کے ہاتھ پر یہ بات صادر ہوئی، ایسا واقعہ نمودار ہوا، دیکھا جائے گا وہ نبوت کا دعوے دار ہے یا نہیں۔ اگر نبوت کا دعوے دار ہے، نبی ہے، تو پھر اسے کہیں گے معجزہ۔ اگر نبی نہیں ہے، مثلا عام بندہ ہے لیکن وہ ولی ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر اسے کہیں گے کرامت۔ اگر وہ بندہ نیک نہیں، صالح نہیں، متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، بلکہ فاسق ہے، فاجر ہے، بظاہر اس کا عمل جو ہے شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے ایسا کام سرزد ہو گیا، تو اس کو کہیں گے استدراج، ڈھیلی رسی۔ یا کسی کافر کے ہاتھ پر ایسا کام سرزد ہو گیا تو اس کو بھی کہیں گے استدراج، ڈھیلی رسی۔ یعنی اللہ ڈھیلی رسی دے رہا ہے، پکڑے گا، اور جب پکڑے گا تو سخت پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید۔